اللہ تعالیٰ کے فضل کرم اور شکر کے ساتھ میں آج کا بلاگ شروع کرتا ہوں. امید کرتا ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے. جیسا کہ آپ سب لوگوں کو پتہ ہوگا کہ سٹی ہاؤسنگ جیلم میں آج کل پروٹیسٹ چل رہا ہے آئیفل ٹاور کے حوالے سے, ہائیڈ پارک کے حوالے سے, اور جو ڈبلنگ ہو رہی ہے ڈبل ای ایف ای بلاک اور ایچ بلاک میں, تو اس حوالے سے کافی زیادہ پروٹیسٹ چل رہا تھا. تو الحمدللہ جتنے بھی ہمارے مطالبات ہیں وہ منظور کر لیے گئے ہیں. جو مطالبات منظور ہوئے ہیں وہ سٹی ہاؤسنگ جیلم کے لیٹر ہیڈ پہ انہوں نے ہمیں لکھ کے بھی دے دیے ہیں, اور ساتھ میں جو رسپانسبل پرسن ہیں ان کے سگنیچر بھی ہیں, جس کی ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ ابھی شیئر کر لیتا ہوں. اور ہمارے جو یونین کے بڑے ہیں انہوں نے جو مذاکرات کیے ہیں وہ جو کچھ بھی طے ہوا ہے ہم کمپنی کے ساتھ, سٹی ہاؤسنگ جیلم میں کمپنی کے ساتھ اور بٹوین ڈیلرز کے درمیان, تو وہ سب کچھ ابھی جو نیکسٹ میری ویڈیوز آ رہی ہے ابھی اس کے آگے آ رہی ہیں, اس میں کافی لوگ ہیں وہ اپنی بیان کریں گے جو معاملات طے پائے ہیں. تو فائن چلتے ہیں آگے. اچھا, میری رات کو چیئرمین صاحب سے بات ہوئی, تفصیل کے ساتھ ہوئی, کافی چیزوں پہ پوائنٹ ہوئی, لیکن اس وقت تک جو میرے پاس پوائنٹ تھے, کچھ ایسے پوائنٹ تھے جو بعد میں آپ کی طرف سے تھے لیکن وہ میرے پاس نہیں تھے یا میرے نالج میں نہیں تھے, دوسری لفظ میں یہ کہہ رہا ہوں. تو جو میرے پاس تھے اس کے اوپر میں نے ان سے ڈسکشن کی, اس پر ہم نے زیادہ تر جو مسائل ہیں جس کا ہے اس کا کوئی نہ کوئی حل نکال کر اس کو کرتی ہے. ان کے ساتھ آپ جو نمائندہ تھے ان کے ساتھ بات چیت کی ہے, تو اس کے اندر ہم نے کافی کوشش کی ہے کہ جتنے زیادہ سا مسائل حل ہو سکے تفاہم کے ساتھ ہو. جو 2-3 پوائنٹ رہ گئے ہیں ابھی ہماری اس کے ساتھ چیئرمین کے ساتھ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا, میں ہو سکتا ہے مطلب تھوڑا ٹائم شیئر کرنا ہو, لیکن کوشش یہی ہوگی کل ایک ہماری ویڈیو کانفرنس ہو جائے آپ کے 3-4 لوگوں کے ساتھ, نمائندہ آپ کے ہوں, آپ ان کے ساتھ پوائنٹ اپنے ان کے ساتھ اگر کوئی ہے تو ان کو کر لیں, تو ہم ان کے ساتھ جو میجر قسم کے ایشوز کوئی درمیان میں ان کو درپیش ہیں یا جو پوائنٹ ابھی یہاں پہ حل نہیں ہو سکے ان پوائنٹ کو یہ ڈسکس کر کے پھر وہاں سے چیئرمین سے ڈیسیجن لیں گے. تو انشاءاللہ کوشش تو یہی ہے کہ جتنے زیادہ مسائل ہماری حل ہو گئے. سر جو ابھی ایشو ہوئے ہیں معاملات میں تھوڑا سا نظر ثانی کر دیں. میں ہم چاہ رہے ہیں دیگر آئی کہ بریگیڈیئر صاحب خود اس بات کو سر کیا گارنٹی ہے کہ اس کے بعد ہاؤسنگ میں جو ہے یہ ٹرانسپیرنٹ سارا معاملہ ہوگا, ڈبل ویٹنگ تو اللہ تعالیٰ گارنٹی دے سکتا ہے اس طرح کی بات آپ اپنے بھائی کی گارنٹی دے سکتے ہیں, نہیں دے سکتے دے سکتے. میں ہم اپنی طرف سے بہتر کام کرنے کی کوشش کریں. ہم نے کچھ اسٹیپ لیے اس کے لیے, وہ ہم اسٹیپ جو ہے وہ ہمارے انٹرنل ہیں جس کو ہم دے رہے ہیں. ہماری تو پہلے بھی یہ کوشش ہوتی ہے اس طریقے سے نہ ہو, لیکن بہرحال جتنے بھی مسائل بنے ہوئے ہیں کمپنی نے اور چیئرمین صاحب نے, پی ڈی صاحب نے اس کو بڑی بریک بینی سے دیکھا ہے, کیونکہ مسائل بہت زیادہ بن گئے تھے. چیئرمین صاحب بھی بہت پریشان ہو گئے کہ کیا ہو گیا, اتنے بڑے تم لگ گئے, کیا مسائل بن گئے. اس بارے میں انہوں نے سختی سے نوٹس لیا, جس کی وجہ سے انہوں نے پی ڈی صاحب کو انوالو کیا ہے. توسیع صاحب یہاں سے گئے ہوئے تھے لاہور سے, ان کو بلایا, صبح ہوئے ہیں. آج ساری رات میں نہیں سویا, آنیسٹلی بتا رہا ہوں, ساری رات جاگتا رہا, وہ صبح سے ادھر ہی ہوں. تو کچھ بھائی جو بھی یہاں پہ نہیں آ سکے ان سے میں مدد پاؤں کہ ان کو ہم اپنے اس احتجاج میں انہوں نے شامل کیا, احتجاج کی کال کی, لیکن ہمیں ایمرجنسی اس کال کو ہمیں تھوڑا سا اسٹاپ کرنا پڑا کیونکہ ہمارے مذاکرات چل رہے تھے. ہم کسی صورت یہ نہیں چاہتے کہ کمپنی سے ہم جھگڑا کریں یا احتجاج کریں, ہمیں اس حد تک نہیں جانا چاہیے تھا, لیکن اس میں کچھ کمپنی کی غلطیاں تھیں, کچھ ہماری تھی. تو انشاءاللہ اللہ پاک خیر کرے, کمپنی نے ہماری کافی ساری باتیں مان لی ہیں, اس کی ڈیٹیل جو ہے ہمارے پاس آ گئی. کافی زیادہ چیزیں ہم نے اس دفعہ اپروو کروائی ہیں, ابھی ہم نے کافی زیادہ چیزیں اپروو کروائی ہیں, تو انشاءاللہ یہ آپ کو ساری شیئر کر دیں گے. اور مزید جو ہماری چھوٹی موٹی کچھ رہ گئی ہیں, چیئرمین صاحب کے ساتھ ہماری ویڈیو کانفرنس ہوگی, اس میں ہم اس سے مزید ڈسکشن کر کے مزید اس میں بہتری لیتے آئیں گے انشاءاللہ. تمام بھائی پر عمل رہے, ہماری تمام جو ڈیل تھی ہماری ہو گئی ہے, اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے. جو ہمارے پاس انویسٹر ہیں, کلائنٹ ہیں, ڈیلر ہیں, سب بھائی اس چیز سے مطمئن رہیں گے. سٹی ہاؤسنگ یہاں پہ موجود ہے, ڈیولپنگ کے تمام کام کیے جائیں گے, جتنے پیچیدہ کام ہے سارے انشاءاللہ آپ رہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 4 مہینوں سے یہ آپ کے سلسلے میں مذاکرات جو ہے نا وہ کمپنی کے ساتھ جاری تھے, اور وہ زیادہ تر صبح شام ہوتے رہے. آج صبح جب پریزیڈنٹ صاحب نے مجھے بتایا کہ اس میں پی ڈی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آدھے سے زیادہ پوائنٹ جو ہیں وہ خود آج پی ڈی صاحب کہتے ہیں کہ میں ان کو اوکے کرنے کے لیے تیار ہوں, اور باقی جو ہے وہ انشاءاللہ چیئرمین صاحب آپ لوگوں سے بات کر کے تو اس کو اوکے کر دیں گے. تو آج مجھے
पहली दफ़ा मैं पूरी उम्मीद हुआ और मैंने सब दोस्तों को बताया कि जी आज मुझे लगता है ये काम हो जाना है। और आज जो है देखें, सबसे बड़ी खुशी आप सबको ये होनी चाहिए, ये हमारी कोई जंगी सूरत हाल नहीं है। हम एक इधर बिजनेस कम्युनिटी है सारे, और अल्लाह के फजल से अगर बगैर पत्थर उठाए, बगैर को तोड़ फोड़ किए, अगर कोई मामलात आपकी तबीयत के मुताबिक हल हो जाते हैं, इससे बड़ी अच्छी बात नहीं है। इसका बड़ा खुशगवार असर पड़ेगा आपके बिजनेस पे, और अभी इंशाल्लाह ये यहाँ से टेक ऑफ करेगा। बजाय आपने बाकी जगहों में देखा है जहाँ पर फायरिंग हुई है, ये हुआ वो हुआ, उसके असरात ज्यादा सीरियस है। आज आपके जो पॉइंट हुए हैं ये रिटर्न मौजूद हैं, ये जो है ना सदर साहब आपको जो है ना वो बता भी सकते हैं, और बाकी जो पॉइंट है वो ओके हुए हैं। सिर्फ ये चाह रहे हैं हम कि वो मेजर साहब खुद अपने मुंह से उसको ओके करें, ये सिर्फ बात है। बाकी जो है ना अल्लाह के फजल से सारी आपके पॉइंट तकरीबन ठीक हो गया। तो जमींदारों का पॉइंट शामिल है, और बड़ी मेन जगह है वो करण साहब आपको बताते हैं उसको। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तमाम भाइयों का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने कल एहतजाज में और उसके अलावा ग्रुप्स में जो है इसके साथ सपोर्ट किया, और मैं उन भाइयों से मदद पा हूँ कि जिनको जल्दी की वजह से अंदर जब पीडी के साथ मीटिंग के लिए आए हैं तो जल्दी की वजह से सदर साहब या और भाई जो हैं वो उनको बुलाना भूल गए या बताना भूल गए हैं, और किसी की नीयत में किसी किस्म की गड़बड़ नहीं थी। मेन जो है वो इस मसला ही ऐसा था कि उसमें हो गया। अब आपको एक बात सब भाइयों को यकीन होना चाहिए कि जो भी अंदर बंदे गए हुए थे और जा रहे हैं वो अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के एक बातचीत एक समझ हलफ के तहत जा रहे हैं कि हमने अपने डीलर भाइयों के हकूक़ के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं करना, और ना ही हम कर रहे हैं। जो रात की डेवलपमेंट थी वो डेवलपमेंट ये थी कि जो पीडी साहब ने बताया कि मैंने जितने पॉइंट वहाँ पे पड़े थे वो सारे के सारे पॉइंट मैंने चेयरमैन को रात को दिए, जो कि हमने बैनर्स में लिखे हुए थे। उसके अलावा जो पॉइंट थे वो पीडी साहब ने उनसे डिस्कस करना या उनसे अप्रूवल लेना मिस कर गए। वो पॉइंट जितने थे वो सारे के सारे अप्रूवल एज इट हो के आ गए। इन्होंने उनको कहा कि आप चेयरमैन ने को कहा कि आप तौसीफ को, जो कि आपको पता है यहाँ से गायब था, उसने कहा कि आप उसको बुलाया जाए यहाँ पे, और वो यहाँ पे फिर सवेरे सवेरे पहुंचा है। अब उसके बाद हमने डिटेल डिस्कशन हुई जिसमें जो मेन एजेंडा पॉइंट थे वो डबलिंग थी, डबल ई की। उसके अलावा उसके अलावा जो है ये फाउंटेन ब्लॉक, डबल डी ब्लॉक, डबल ई ब्लॉक में जमींदारा प्लाटों की जो ऊपर बैन था वो थी, अलर्ट लगा हुआ है, यानी बैन भी हो चुका था वो। उसके अलावा एफएल ब्लॉक की डेवलपमेंट थी। उसके अलावा हमारे पास जो है तो ये जो लो स्टैंडर्ड काम हुआ है फाउंटेन ब्लॉक के रोड का, ये हमारा एक पॉइंट था कि जिसकी वजह से इंप्रेशन खराब हो रहा है। उसके अलावा जो है वो ये खबर थी कि एफएल ब्लॉक का मैप चेंज हो रहा है और हो रहा था। ये भी आपको बताएं हो चुका था, कंपनी उसको कर ली थी, और सारे के सारे प्लाट और जो उसके अंदर कैटेगरियां चेंज होनी थी उसके अंदर वो पार्क नहीं रहने थे, सब कुछ हो चुका था। ये हमारा एजेंडा पॉइंट था कि बहुत बड़ा डीलरों का लॉस होना था। हम तो लो रहे हैं 50-60 प्लाटों का, ये 5000 प्लाट का रोना था। उसके बाद जो है वो अलॉटमेंट लेटर का था कि जी अलॉटमेंट लेटर जो है वो इन्होंने चेंज कर दिया था, उसके अंदर दोबारा उसके ऊपर की बात, ठीक है, ये पॉइंट हमारा पॉइंट था। उसके अलावा जो बिल्डिंग के पॉइंट थे, नहीं बिल्डिंग के अलावा जो हमारे प्लाट पिछली 4-5-6 डीलों में यहाँ पे कंपनी से दिखे हैं और आगे वो एडजस्टमेंट हो गया, पंचिंग नहीं हुई, वो पड़े हैं पीछे, जिसमें लोग स्टेटमेंट लेने आते हैं तो उनको स्टेटमेंट नहीं मिलती। उसके अलावा वो प्लाट जो डीलर्स को, डील होल्डरों को एडजस्टमेंट में दिए गए या कंपनी ने बेचे, मार्केटिंग का जो टारगेट दिया गया फाइनेंस का, और फाइनेंशियल टारगेट पूरा करने के लिए किनार बुलार के प्लाट कुछ डीलरों को दे दिए जिन्होंने आगे बेच दिए, वो वेट होके आगे नहीं पंच नहीं हो रहे थे, जिसमें वो राजा नुमान भी एक शामिल है, उसका है ज़िया कियानी साहब हैं, इस तरह के बहुत सारे लोग हैं। वो पॉइंट थे, वो सारे के सारे हमने जब डिस्कस करके कर लिए हैं, उस वक्त पॉइंट वाइज आप बताते हैं कि जी डबल डी के इस वक्त तक 20 आज तक अभी 20 प्लाट जो डबल वेट हो चुके थे वो जस्ट हो गए। रिमेनिंग प्लाट इंशाल्लाह ताला अगले कल परसों जो हमारी चेयरमैन से होती है उनसे सिर्फ वाया डिस्कस होना है, उसका प्लान बना हुआ है कि जी उसकी कितनों की पैसों में एडजस्टमेंट देते हैं, कितनों की उस प्लाट के बदले में कहीं और प्लाट देते हैं,
یہ ڈیسائیڈ ہونا ہے. یہ ڈیفینیٹلی پی ڈی کے پاس کی اب بات نہیں ہے. وہ چیئرمین صاحب سے ہم جو میٹنگ میں بیٹھیں گے وہاں پہ اپروول ہوگی اور وہ ان کو دے چکے ہیں, لیکن صرف فارمولہ طے ہونا ہے اور وہ ان تینوں نے آج بیٹھ کے آپس میں طے کرنا ہے. رات کو چیئرمین کو بتانا ہے اور ہم نے کہا کہ اسی پرائز کے اسی لیول کے پلاٹ چاہیے. اس کے بعد ہمارا اگلا جو پوائنٹ تھا وہ ڈبل ڈی اور جو اس کی ڈیول ایشوڈ ہیں جتنے مارکیٹنگ نے کیے ہوئے ہیں ویٹ, وہ ہم نے کہا یہ ٹرانسفر اگلے 72 گھنٹوں میں سارے کے سارے پلاٹ یہ ٹائم لکھ کے دیا ہے. 72 گھنٹوں کے اندر سائن بھی ہوا ہے. وہ 72 گھنٹوں کے اندر ٹرانسفر ہو کے ادھر آئیں گے, لینڈ اس میں کارڈ میں آ جائیں گے, آپ اپنی اسٹیٹمنٹ لے چلیں گے, لینڈ کارڈ سے لے چلیں. پچھلی ڈیلوں کا جو پلاٹ ہیلڈ ہے کچ بلاک کے دوسرے, وہ بھی اسی طریقے سے پنچ ہو کے اندر جائیں گے. کچ بلاک کے پلاٹوں کی ایڈجسٹمنٹ کی جو گڑبڑ ڈبلنگ تھی وہ بھی انہوں نے کر دی ہے. اس کے علاوہ جو آگے تھا ڈبل ای اور فاؤنٹین بلاک اور ایچ بلاک کے زمیندارہ پلاٹوں کی ٹرانسفر کا, وہ پلاٹ جو کہ جن پہ 66 پلاٹ ہے پہلے الرٹ لگا تھا, ان 66 میں یہ طے ہوا ہے کہ 44 پلاٹ آگے ڈیلروں کو بک چکے ہیں. جو ڈیلروں کو بک چکے ہیں پلاٹ, چونکہ لینڈ اونر کی لینڈ کا مسئلہ ان کے ساتھ, وہ لینڈ اونر سے لینڈ کا مسئلہ لڑتے رہیں گے. 22 پلاٹ جو لینڈ اونر کے ان کے پاس ہیں, لینڈ اونر کے نام پہ ابھی تک ان کا وہ لینڈ اونر جانا وہ جانا, لیکن باقی جو 44 پلاٹس ہیں جو میرے تیرے آپ کے زید ابو بکر کے ہیں, وہ سارے کے سارے ان کی ٹرانسفر ابھی جائیں, ابھی جا کے ٹرانسفر لے لیں, ٹرانسفر اوپن کرا لیں. اور اس کے علاوہ لینڈ اونر کے وہ تمام پلاٹ, باقی پلاٹوں میں پتہ ہوگا 5 دن پہلے چیئرمین صاحب نے آرڈر دے کے پابندی لگا دی تھی کہ بیچ میں مسئلے مسائل آئے تھے. اس میں جتنے پلاٹ یعنی کہ سیکنڈ بائر کو چلے گئے ہیں, فرسٹ اونر سے کسی اور نے خرید لیے ہیں, ان ساروں کی بھی ٹرانسفر اوپن ہوگی یا وہ ٹرانسفر ہو جائے گا. صرف جو فرسٹ اونر ہے زمیندار فرسٹ اونر کے پلاٹ کی 24 گھنٹے انہوں نے مانگے ہیں, وہ بھی 24 گھنٹے میں انشاءاللہ تعالیٰ چیئرمین سے اپروول, چونکہ پی ڈی نے لی. آج جتنی باتیں ہوئی ہیں یہ وہ باتیں ہیں جو چیئرمین سے پی ڈی نے اپروول لی ہے. اور پہلی دفعہ آپ کو پچھلے 5 سال میں ایسا ہوا ہوگا کہ پی ڈی صاحب سائن کر کے نہیں دیتے, سٹی ہاؤسنگ کے لیٹر پیڈ کے اوپر سائن ہو گئے پی ڈی صاحب کے, اور باقی تمام جی ایم آپریشن کے, مارکیٹنگ کے اور ہماری یونین کے نمائندوں کے سائن ہو کے مل رہے ہیں. جو ایکٹ والا وہ نوٹس آئے تھے اس کے بعد جو ایڈجسٹمنٹ کے پلاٹس ہیں, ہم نے ان کو کہا کہ جتنے ڈیل ہولڈر کی پچھلی ایڈجسٹمنٹ پڑی ہے, لوگوں کے پیسے اندر پڑے ہوئے ہیں, کسی کا کروڑ ہے, کسی کا 50 لاکھ ہے, کسی کا ڈیلوں کا, ہمارے ڈیلر بھائی ہیں سارے, ان سب کی ایڈجسٹمنٹ جو ہے وہ ودن ایک پالیسی رکھیں گے کہ آئندہ کے بعد بھی کوئی بھی ڈیل اٹھائے گا 1 مہینے کے اندر اس کی ایڈجسٹمنٹ جو ہے کر کے واپس لے گا. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد جو ہم نے ایفل ٹاور کی انہوں نے ڈیٹ دی ہے کہ 30 اکتوبر تک ساری مشینری ادھر لگائیں گے. یہ جو فاؤنٹین بلاک کا کام ہے جو پینڈنگ ہے اور جو خراب ہے, یہ 30 اکتوبر تک یہ کمپلیٹ کر کے اس کی چیئرمین آصاب آ کے انوگریشن کریں گے اور ہمیں حوالے کریں گے. اب یہ نہیں ہے کہ ہم اس کے اوپر خاموش ہو کے بیٹھ جائیں گے. یہ جو ڈیٹیں ملی ہیں ہم نے اس کو پرسو کرنا ہے. ہماری ایک کمیٹی ہے جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں, ہم جائیں گے ڈیلی لیں گے, ان کے پرسو کریں گے. پی ڈی صاحب نے ہمیں وعدہ کیا نا, وہ پہلے اس سے پہلے کبھی وعدہ نہیں کر رہے, ہمیں کوئی ورڈنگ نہیں, باتیں تھی پہلے نہیں کبھی وہ یہ کہتے نہیں تھے, وہ کہتے تھے میری ذمہ داری نہیں ہے, میں نہیں بتاتا. لیکن اس دفعہ انہوں نے ذمہ داری اسی لیے لی ہے, اور یہ ذمہ داری لی ہے سب بھائیوں کے اتحاد کی وجہ سے. ایفل ٹاور کی جو ہے وہ انہوں نے کہا جی 30 اکتوبر سے ہم ایفل ٹاور کی فل سپیڈ کے ساتھ ڈیولپمنٹ شروع کریں گے. یہ 2 چیزیں دوبارہ سے جب چیئرمین سے میٹنگ ہوگی, ہم نے ان سے ایک میپ کی اور اس کی, یہ ہم نے ان سے ان کی زبان سے ویڈیو میسج جاری کروانے کی کوشش کریں گے, ویڈیو یا آڈیو. جی اس لیے اسی کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس وقت وہ کہتے ہیں مشینری ہمیں پشاور سے بھی اٹھانی ہے, باقی جگہوں سے اٹھانی ہے, مشینری موو کرنی ہے, ہمیں ٹائم دیں. ٹھیک ہے, تو صاف ظاہر ہے کہ ابھی ہر چیز جو ہے وہ ہتھیلی پہ سرسوں جما کے نہیں ہو سکتا. کچھ چیزیں 100% آپ ان کی ماننی پڑے گی, کچھ آپ ہمیں ماننی پڑے گی. اس کے مطابق ہم نے یہ کام کیا ہے. باقی جو بھائی ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے, کوئی سمجھتا ہے کہ ہم سے غلطی ہے, ہم اس کے لیے سے مدد پازیٹیو چلیں. یہ گروپ میں بعد میں شیئر ہو جائے گا آپ لوگوں سے. اور آگے کے جو پوائنٹس ہیں اس میں ہماری جو چیزیں ہیں وہ سرفریز جو پوائنٹ رہ گئے ہیں اس میں یہ پوائنٹ شامل ہے, ہائیڈ پارک شامل ہے, اس کی ڈیولپمنٹ کی بات چیت. ایمریڈ ہل کے جو پلاٹ بیچ چکے ہیں, جو کمپنی کی طرف سے بک گئے ہیں اور ذمہ دارہ دے دیے ہیں, اس کے لیے ہم نے انہیں ایک سجیشن یہ دے رہے ہیں کہ ان کو آپ ری لوکیٹ کر دیں. اگر آپ
یہ تیار نہیں کرتے. ایک بلاک ہمیں تیار کر دیں, ڈبل ڈی ایکسٹینشن کے ساتھ کر دیں, کہیں کر دیں کہ یہ سارے جو پلاٹ بکے ہوں ان لوگوں کو وہاں پہ اسی کیٹیگریوں کے ساتھ ایڈجسٹ کر دیں, ساتھ کر جاؤ. اس کے علاوہ جو ادھر معاملات ہیں بلڈنگ جو ریزیڈنٹس کے, اس میں جی بلاک کی جو مسجد ہے اس کا امیڈیٹ کام شروع کرنا اور 3 مہینے کے اندر مکمل کرنا. جو کم فیس والا اسکول, ایسا اسکول بنایا جائے جس میں فیس کم ہو, تاکہ جو لوگ جن کی آمدن تھوڑی کم ہے ہمارے جیسے بھائیوں کی, ان کے بچے وہاں پہ پڑھ سکیں, انہیں باہر 6,000 8,000 روپیہ دے کے فیسوں کے لیے جانا پڑے. ایک جو پوائنٹ ہے ہمارا, ہم نے چراگاہ کا اور ایف بلاک کی ایکسٹینشن کی گلیوں کا جو رولا ہے وہ ہم نے ان کو کہا کہ 1 مہینے کے اندر, انہوں نے ہم سے وعدہ کیا کہ 1 مہینے کے اندر ہم آپ کو وہ کلیئر کریں گے. ٹھیک ہو گیا. اس کے علاوہ بجلی ہے, بجلی میں جو مسئلہ ہے یہ ڈی پیز کا, اس کی پوائنٹ ڈسکشن ہوا ہے, اس کے اوپر آیا کہ جی یہ اور پی ڈی صاحب سے اس کی اپروول بھی آ جائے گی. اس کے بعد جی بلاک کی جو ایکسٹینشن آئی تھی اس کی جو ڈیولپمنٹ نہیں ہے وہ ہمارے ڈیٹا پوائنٹ میں ہے. ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے آپ لوگوں بھائیوں سے پوائنٹ ہے کہ پوائنٹ چھوڑا نہیں ہے. ہم سارے بھائی صدر صاحب, رضوان جانی, کرنل صاحب, جانی صاحب, مرزا صاحب, جہانگیر صاحب, باقی جتنے بھائی ہیں, راجہ صاحب, جتنے اندر ہے جو باہر ہے, سب نیک نیتی کے ساتھ اور خلوص دل کے ساتھ محنت کر کے آپ کوشش کر رہے ہیں. آپ لوگ بھروسہ رکھیں, قائم ہوئے. یہ آپ کے سلسلے میں مذاکرات جو ہے نا وہ کمپنی کے ساتھ جاری تھے اور وہ زیادہ تر صبح شام ہوتے رہے. آج صبح جب پریزیڈنٹ صاحب نے مجھے بتایا کہ اس میں پی ڈی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آدھے سے زیادہ پوائنٹ جو ہیں وہ خود آج پی ڈی صاحب کہتے ہیں کہ میں ان کو اوکے کرنے کے لیے تیار ہوں, اور باقی جو ہیں وہ انشاءاللہ چیئرمین صاحب آپ لوگوں سے بات کر کے تو اس کو اوکے کر دیں گے. تو آج مجھے پہلی دفعہ میں پر امید ہوا اور میں نے سب دوستوں کو بتایا کہ جی آج مجھے لگتا ہے یہ کام ہو جانا ہے. اور آج جو ہے دیکھیں, سب سے بڑی خوشی آپ سب کو یہ ہونی چاہیے, یہ ہماری کوئی جنگی صورتحال نہیں ہے. ہم ایک ادھر بزنس کمیونٹی ہیں سارے, اور اللہ کے فضل سے اگر بغیر پتھر اٹھائے, بغیر کو توڑ پھوڑ کیے اگر کوئی معاملات آپ کی طبیعت کے مطابق حل ہو جاتے ہیں, اس سے بڑی اچھی بات نہیں ہے. اس کا بڑا خوشگوار اثر پڑے گا آپ کے بزنس پہ, اور ابھی انشاءاللہ یہ یہاں سے ٹیک آف کرے گا, بجائے آپ نے باقی جگہوں پہ دیکھا ہے جہاں پر فائرنگ ہوئی ہے, یہ ہوا ہے وہ ہوا ہے, اس میں اس کے اثرات زیادہ سیریس ہیں. آج آپ کے جو پوائنٹ ہوئے ہیں یہ ریٹن موجود ہیں, یہ جو ہے نا آپ کو جو ہے نا وہ بتا بھی سکتے ہیں. اور باقی جو پوائنٹ ہیں وہ اوکے ہوم ہیں, صرف یہ چاہ رہے ہیں ہم کہ وہ میجر صاحب خود اپنے منہ سے اس کو اوکے کریں. بالکل صحیح, یہ صرف بات ہے. باقی جو ہے نا اللہ کے فضل سے سارے آپ کے پوائنٹ تقریباً ٹھیک ہو گئے. تو زمیندارہ والا پوائنٹ شامل ہے, اور بڑی مین جگہ ہے وہ کرن صاحب آپ کو بتاتے ہیں اس کو. جو بھی اندر بندے گئے ہوئے تھے اور جا رہے ہیں وہ اللہ کو حاضر ناظر جان کے ایک بات چیت ایک سمجھ لیں حلف کے تحت جا رہے ہیں کہ ہم نے اپنے ڈیلر بھائیوں کے حقوق کے اوپر کمپرومائز نہیں کرنا, اور نہ ہی ہم کر رہے ہیں. جو بات کی ڈیولپمنٹ تھی وہ ڈیولپمنٹ یہ تھی کہ جو پی ڈی صاحب نے بتایا کہ میں نے جتنے پوائنٹ وہاں پہ پڑے تھے وہ سارے کے سارے پوائنٹ میں نے چیئرمین کو رات کو دیے, جو کہ ہم نے بینرز پر لکھے ہوئے تھے. اس کے علاوہ جو پوائنٹ تھے وہ پی ڈی صاحب نے ان سے ڈسکس کرنا یا ان سے اپروول لینا مس کر کے, وہ پوائنٹ جتنے تھے وہ سارے کے سارے اپروول ایز اٹ ہو کے آ گئے. انہوں نے ان کو کہا کہ آپ چیئرمین نے کو کہا کہ آپ توصیف کو, جو کہ آپ کو پتہ ہے یہاں سے غائب تھا, اس نے کہا کہ آپ اس کو بلایا جائے یہاں پہ, اور وہ یہاں پہ پھر سویرے سویرے پہنچا ہے. اب اس کے بعد ہم نے ڈیٹیل ڈسکشن ہوئی جس میں جو مین ایجنڈا پوائنٹ تھے وہ ڈبلنگ تھی, ڈبل ڈی ڈبل ای کی. اس کے علاوہ ایمریٹس, اس کے علاوہ جو ہے یہ فاؤنٹین بلاک, ڈبل ڈی بلاک, ڈبل ای بلاک میں زمیندارہ پلاٹوں کی جو اوپر بین تھا وہ تھی, الرٹ لگا ہوا ہے, ابھی بین بھی ہو چکا تھا وہ. اس کے علاوہ ایفل بلاک کی ڈیولپمنٹ تھی. اس کے علاوہ ہمارے پاس جو ہے وہ یہ جو لو اسٹینڈرڈ کام ہوا ہے فاؤنٹین بلاک کے روڈ کا, یہ ہمارا ایک پوائنٹ تھا کہ جس میں سے امپریشن خراب ہو رہا ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ یہ خبر تھی کہ ایفل بلاک کا میپ چینج ہو رہا تھا. یہ بھی آپ کو بتائیں ہو چکا تھا, کمپنی اس کو کر لی تھی, اور سارے کے سارے پلاٹ اور جو
اس کے اندر کیٹیگریاں چینج ہونی تھی، اس کے اندر وہ پارک نہیں رہنے تھے، سب کچھ ہو چکا تھا. یہ ہمارا جھنڈا پوائنٹ تھا کہ بہت بڑا ڈیلروں کا لاس ہونا تھا. ہم تو لو رہے 50-60 پلاٹوں کو، یہ 5000 پلاٹ کا رولا تھا. اس کے بعد جو ہے وہ الاٹمنٹ لیٹر کا تھا کہ جی الاٹمنٹ لیٹر جو ہے وہ انہوں نے چینج کر دیا تھا. اس کے اندر ممبرشپ دوبارہ اس کے اوپر کی بات، ٹھیک ہے، یہ پوائنٹ ہمارا پوائنٹ تھا. اس کے علاوہ بلڈنگ کے پوائنٹ تھے. بلڈنگ کے علاوہ جو ہمارے پلاٹ پچھلی 4-5-6 ڈیلوں میں یہاں پہ کمپنی سے بکے ہیں اور آگے وہ ایڈجسٹمنٹ ہو گئے، پنچنگ نہیں ہوئی، وہ پڑے ہیں پیچھے، جس میں لوگ اسٹیٹمنٹ لینے آتے ہیں تو ان کو اسٹیٹمنٹ نہیں ملتی. اس کے علاوہ وہ پلاٹ جو ڈیلرز کو، ڈیل ہولڈروں کو ایڈجسٹمنٹ میں دیے گئے یا کمپنی نے بیچے، مارکیٹنگ کا جو ٹارگیٹ دیا گیا فائنانس کا، اور فائنینشیل ٹارگیٹ پورا کرنے کے لیے انہوں نے کنار کے پلاٹ کچھ ڈیلروں کو دے دیے جو نے آگے بیچ دیے، وہ ویٹ ہو کے آگے نہیں پنچ نہیں ہو رہے تھے، جس میں وہ راجہ نعمان بھی ایک شامل ہے، اس کا ہے ضیاء کیانی صاحب ہیں، اس طرح کے بہت سارے لوگ ہیں. وہ پوائنٹ تھے، وہ سارے کے سارے ہم نے جب ڈسکس کر لیے ہیں. اس وقت پوائنٹ وائز آپ بتاتے ہیں کہ جی ڈبل ڈی کے اس وقت تک 20 آج تک ابھی 20 پلاٹ جو ڈبل ویٹ ہو چکے تھے وہ جسٹ ہو گئے. ریمیننگ پلاٹ ان شاء اللہ تعالیٰ اگلے کل پرسوں جو ہماری چیئرمین سے ہوتی ہے ان سے صرف وایا ڈسکس ہونا ہے. اس کا پلان بنا ہوا ہے کہ جی اس کی کتنوں کی پیسوں میں ایڈجسٹمنٹ دیتے ہیں، کتنوں کی اس پلاٹ کے بدلے میں کہیں اور پلاٹ دیتے ہیں، یہ ڈیسائیڈ ہونا ہے. یہ ڈیفینیٹلی بی ڈی کے بس کی اب بات نہیں ہے. وہ چیئرمین صاحب سے ہم جو میٹنگ میں بیٹھیں گے وہاں پہ اپروول ہوگی اور وہ ان کو دے چکے ہیں، لیکن صرف فارمولہ طے ہونا ہے اور وہ ان تینوں نے آج بیٹھ کے آپس میں طے کرنا ہے. رات کو چیئرمین کو بتانا ہے اور ہم نے کہا کہ اسی پرائز کے اسی لیول کے پلاٹ چاہیے. اس کے بعد ہمارا اگلا جو پوائنٹ تھا وہ ڈبل ڈی اور جو اس کی ڈیول ایشوڈ ہے جتنے مارکیٹنگ نے کیے ہوئے ہیں ویٹ، وہ ہم نے کہا یہ ٹرانسفر اگلے 72 گھنٹوں میں سارے کے سارے وہ پلاٹ یہ ٹائم لکھ کے دیا ہے. 72 گھنٹوں کے اندر سائن بھی ہوا ہے. وہ 72 گھنٹوں کے اندر ٹرانسفر ہو کے ادھر آئیں گے، لینڈ اس میں کارڈ میں آ جائیں گے، ادھر آپ اپنی اسٹیٹمنٹ لے سکیں گے، لینڈ کارڈ سے لے سکیں گے. پچھلی ڈیلوں کے جو پلاٹ ہیلڈ ہیں ایچ بلاک کے دوسرے، وہ بھی اسی طریقے سے پنچ ہو کے اندر جائیں گے. ایچ بلاک کے پلاٹوں کی ایڈجسٹمنٹ کی جو گڑبڑ ڈبلنگ تھی وہ بھی انہوں نے کر دی ہے. اس کے علاوہ جو آگے تھا ڈبل ڈی، ڈبل ای اور فاؤنٹین بلاک اور ایچ بلاک کے زمیندارہ پلاٹوں کی ٹرانسفر تھا. وہ پلاٹ جو کہ جن پہ 66 پلاٹ ہے پہلے الرٹ لگا تھا، ان 66 میں یہ طے ہوا ہے کہ 44 پلاٹ آگے ڈیلروں کو بک چکے ہیں. جو ڈیلروں کو بک چکے ہیں پلاٹ، چونکہ لینڈ اونر کی لینڈ کا مسئلہ وہ لینڈ اونر سے لینڈ کا مسئلہ لڑتے رہیں گے. 22 پلاٹ جو لینڈ اونر کے ان کے پاس ہے، لینڈ اونر کے نام پہ ابھی تک ان کا وہ لینڈ اونر جانا چھوڑ جائے. لیکن باقی جو 44 پلاٹس ہیں جو میرے تیرے آپ کے زید ابو بکر کے ہیں، وہ سارے کے سارے ان کی ٹرانسفر ابھی جائیں، ابھی جا کے ٹرانسفر لے لیں، ٹرانسفر اوپن کرا لیں. اور اس کے علاوہ لینڈ اونر کے وہ تمام پلاٹ، باقی پلاٹوں میں پتہ ہوگا 5 دن پہلے چیئرمین صاحب نے آرڈر دے کے پابندی لگا دی تھی کہ بیچ میں مسائل آئے تھے. اس میں جتنے پلاٹ یعنی کہ سیکنڈ بائر کو چلے گئے ہیں، فرسٹ اونر سے کسی اور نے خرید لیے ہیں، ان ساروں کی بھی ٹرانسفر اوپن ہو گئی ہے، وہ ٹرانسفر ہو جائے گا. صرف جو فرسٹ اونر ہے، زمیندار فرسٹ اونر کے پلاٹ کی 24 گھنٹے انہوں نے مانگے ہیں، وہ بھی 24 گھنٹے میں انشاءاللہ تعالیٰ چیئرمین سے اپروول، چونکہ پی ڈی نے لی. آج جتنی باتیں ہوئی ہیں یہ وہ باتیں ہیں جو چیئرمین سے پی ڈی نے اپروول لی ہے. اور پہلی دفعہ آپ کو پچھلے 5 سال میں ایسا ہوا ہوگا کہ پی ڈی صاحب سائن کر کے نہیں دیتے، سٹی ہاؤسنگ کے لیٹر پیڈ کے اوپر سائن ہو گئے پی ڈی صاحب کے اور باقی تمام چیف آپریشن کے، مارکیٹنگ کے اور ہماری یونین کے نمائندوں کے سائن ہو کے مل رہے ہیں. جو ایپ والا وہ نوٹس آئے تھے اس کے بعد ہم اس کے بعد جو ایڈجسٹمنٹ کے پلاٹس ہیں ہم نے ان کو کہا کہ جتنے ڈیل ہولڈر کی پچھلی ایڈجسٹمنٹ پڑی ہے، لوگوں کے پیسے اندر پڑے ہوئے ہیں، کسی کا کروڑ ہے، کسی کا 50 لاکھ ہے، کسی کا ڈیلوں کا، ہمارے ڈیلر بھائی ہیں سارے، ان سب کی ایڈجسٹمنٹ جو ہے وہ ودن ایک پالیسی رکھیں گے کہ آئندہ کے بعد میں کوئی بھی ڈیل اٹھائے گا 1 مہینے کے اندر اس کی ایڈجسٹمنٹ جو ہے کر کے واپس لیں گے. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد جو ہم نے ایفل ٹاور کی انہوں نے ڈیٹ دی ہے کہ 30 اکتوبر تک ساری مشینری ادھر لگائیں گے. یہ جو فاؤنٹین بلاک کا کام ہے جو پینڈنگ ہے اور جو خراب ہے، یہ 30 اکتوبر تک یہ کمپلیٹ کر کے اس کی چیئرمین صاحب آ کے انوگریشن کریں گے اور ہمیں حوالے کریں گے. اب یہ نہیں ہے کہ ہم اس کے اوپر
खामोश होकर बैठ जाएंगे। ये जो डेटे मिली है हमने इसको परसू करना है। हमारी एक कमेटी है जो हम बैठे हुए हैं, हम जाएंगे डेली लेंगे, इनके परसू करेंगे। पीटी साहब ने हमें वादा किया ना, वो पहले इससे पहले कभी वादा नहीं कर रहे थे, हमें कोई वर्डिंग नहीं देते थे। पहले नहीं, कभी वो ये कहते नहीं थे, वो कहते थे मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मैं नहीं बताता। लेकिन इस दफा उन्होंने जिम्मेदारी इसीलिए ली है, और ये जिम्मेदारी ली है सब भाइयों के इत्तेहाद की वजह से। सब भाई एक प्लेटफॉर्म पे आए हैं, ग्रुपिंग यूनियन सियासत से बाहर हो। और मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि यूनियन ग्रुपिंग और ग्रुपों की सियासत से हट के इस काम के लिए एक हो जाएं। जब इलेक्शन अनाउंस होगा अपने अपने ग्रुपों पे एफएल टावर की जो है वो उन्होंने कहा कि 30 अक्टूबर से हम एफएल टावर की फुल स्पीड के साथ डेवलपमेंट शुरू करेंगे। ये दो चीज़ें दोबारा से जब चेयरमैन से मीटिंग होगी, हमने उनसे एक मैप की और इसकी, ये हमने उनसे उनकी ज़बान से वीडियो मैसेज जारी करवाने 30 अक्टूबर वीडियो या इसलिए इसी की वजह ये है कि वो इस वक्त तो कहते हैं मशीनरी हमने पेशावर से भी उठानी है, बाकी जो उठानी है मशीनरी मूव करनी है, हमें टाइम दें। ठीक है, तो साफ जा रहा है कि अभी हर चीज़ जो है वो अकेली पर जो आगे नहीं हो सकता। कुछ चीज़ें 100% आपको ही माननी पड़ेगी, कुछ हमें माननी पड़ेगी। उसके मुताबिक हमने ये काम किया है। बाकी जो भाई हमसे कोई गलती हो गई है, कोई समझता है कि हमसे गलती है, हम उसके लिए से मदद ये ग्रुप में बाद में शेयर हो जाएगा आप लोगों से। और आगे के जो पॉइंट्स हैं उसमें हमारी जो चीज़ें हैं वो सरफेस जो पॉइंट रह गए हैं उसमें ये पॉइंट शामिल है, हाइड पार्क शामिल है, उसकी डेवलपमेंट की बातचीत, एमरेल्ड हिल के जो प्लाट बेच चुके हैं, जो कंपनी की तरफ से बिक गए हैं और जिम्मेदारा दे दिया है, उसके लिए हमने उन्हें एक सजेशन ये दे रहे हैं कि उनको आप रीलोकेट करते हैं। अगर आप ये तैयार नहीं करते कि एक ब्लॉक हमें तैयार कर दें, डबल डी एक्सटेंशन के साथ कर दें, यही कर दें कि ये सारे जो प्लाट बिके हैं उन लोगों को वहाँ पे उसी कैटेगरियों के साथ एडजस्ट कर दें साथ ताकि। उसके अलावा जो उधर मामलात है बिल्डिंग है जो रेजिडेंट्स के, उसमें जी ब्लॉक की जो मस्जिद है उसका इमीडिएट काम शुरू करना और 3 महीने के अंदर मुकम्मल करना। और जो देखिए कम फीस वाला स्कूल ऐसा स्कूल बनाया जाए जिसमें फीस कम होगा। तमाम डीलर भाइयों का सिटी हाउसिंग सोसाइटी के तमाम डीलर भाइयों का शुक्रिया कि जिन्हों ने एक काल से जोड़ा वो धरने का ऐलान किया है और इhtजाज शामिल होने की दावत कबूल की है। तो वो बहुत ही काबिल एहतराम साढ़े डीलर भाई ने। असी इंशाअल्लाह हर जगह से उन्होंने नाल ला के चलांगे, जो मुज़ाकरात होते हैं सारे टोटल बंदे तो नहीं किसी जगह से बैठ सकते। अगर 400 डीलर है तो 400 का 400 नहीं बैठ सकता। डीलर मुज़ाकरात वास्ते बैठ सकते हैं, जोड़े तुम मुंतखब किए होंगे ने नुमाइंदे वो 10 हो 5 हो कोई बैठ सकते नहीं। तो बड़ी अच्छी कोशिश है और काविश है। तो जिस तरह कर्नल साहब ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी बंदा ऐसा नहीं है कि जेड़ा तुहानू किधरे बेचेगा। अल्हम्दुलिल्लाह से नीयत नाल तुहाडा वो काम करनगे इंशाअल्लाह ईमानदारी नाल। जेड़े मामलात लोगों के हल हो गए ने वो भी ने, जेड़े रह गए ने वो भी। उस तो इलावा जिन्होंने लोगों ने दुकाना खरीदियां ने प्लाजिया वो फ्लोर वाइज अगर प्लाजा पूरा कंप्लीट नहीं होया, 3 फ्लोर कंप्लीट होए ने 4 होए ने, इंशाअल्लाह उन्होंने ट्रांसफर भी होएगी। उस तो बाद जी 7वीं स्टोरी की ऐसी जोड़े बंदे जिन्होंने प्लाजे रजिस्ट्री होए ने वो अपने प्लाजे रजिस्ट्री करा के अपनी मंजिल अपनी स्टोरी बना सकते हैं। 50% का पेंट हाउस भी वो बना सकते हैं। उस अलावा जी मंपियां के इशू सन जो कंस्ट्रक्शन के वाले नाल वो भी अलहमदुल्ला पूरी टीम ने, चाहे डीलर हो चाहे बिल्डर हो चाहे कॉन्ट्रैक्टर हो, हर चीज़ अल्लाह के नाल ईमानदारी ते खलूसे नीयत नाल कीती है। तुहाडे भाइयों का बहुत शुक्रिया, डीलर ने जिहड़ा तावन कीता है। अगू भी तुहाडी जरूरत है इंशाअल्लाह हर तरह के असीं भी तुहाडे नाल साथ देंगे। हर वक्त जिस वक्त जरूरत होई 24 घंटे साडे दरवाजे तुहाडे